بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نوید یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پبلک اینڈ ممبرس۔ اور سب سے پہلے میرے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ اسلام کے بعد میں ایک ایسی بات آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات بڑی عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے آزادی چوک بنایا، انہوں نے رنگ روڈ بنایا، یا انہوں نے جناب علی دریا راوی کے اوپر ایک پل اور بنا دیا، تو وہاں سے سارا دن فیس بک پہ دیکھو، جتنے بھی آپ کی سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں دیکھیں تو وہاں پر ایک شور مچا ہوتا ہے کہ میاں صاحب سے نعرے بجڑ گئے، میاں صاحب نے یہ کیا، میاں صاحب نے وہ کیا۔ لیکن ایک سوال جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جو میرے ذہن میں بھی ہے، میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب پچھلے 35-40 سال سے عملی طور پر سیاست میں ہیں، دن رات سیاست میں ہیں۔ سیاست کے علاوہ ہمیں نہیں نظر آیا کہ کہیں پر وہ اپنی انڈسٹریاں چلا رہے ہوں، فیکٹریاں چلا رہے ہوں یا بزنس چلا رہے ہوں۔ ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ دن رات جو ہے عوام کی خدمت میں مصروف ہیں، وہ پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ انہوں نے ایٹمی دھماکے کرنے ہوں یا کچھ بھی کرنا ہو، وہ عوام کے لیے ہی صرف رہتے ہیں۔ یہ سوچ تو عام طور پر مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کے حامیوں کی پائی جاتی ہے کہ وہ میاں صاحب جو ہے نا وہ، اور انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے قوم کے علاوہ، کہ قوم کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے۔ لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کے مخالفین ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، ان کے کردار کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی جو خیالات ہیں، جو ان کی ایک سوچ ہے، میں وہ سوچ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے بھی اس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ ایک سوچ عام طور پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کے جو والد ہیں وہ اتفاق گروپ تھا، ان کا ایک 6-7 بھائیوں کا گروپ تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کے والد میاں محمد شریف صاحب جو ہے وہ جو تھے، اس کی اولاد سیاست میں چلی گئی، انہوں نے اپنا بزنس تو کیا نہیں ہے، لیکن ان کے جو دوسرے بھائی تھے فیکٹریاں اور ملیں تو ان کی بھی تھیں۔ یہ بات عام کی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی نواز شریف فیملی جو تھی وہ بڑی بزنس مین تھی اور بڑی رچ فیملی تھی۔ اگر وہ رچ تھی تو میاں نواز شریف کے جو والد ہیں، جو چچا ہیں، ان کے تایا ہیں، وہ بھی رچ تھے، وہ بھی امیر تھے، ان کی بھی انڈسٹریاں تھیں۔ وہ سیاست میں نہیں آئے، لیکن سیاست میں نہ آنے کے بعد وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سیاست بھی چھوڑ گئے اور انہوں نے بزنس بھی چھوڑ دیا ہے، وہ اپنا مسلسل بزنس کر رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں اتنی انڈسٹریاں یا اتنی فیکٹریاں میاں نواز شریف کے کزنوں کی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ تو ہر وقت بزنس کرتے ہیں۔ میاں شریف کے بیٹے دونوں سیاست میں آ گئے تو انہوں نے بزنس تو کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاست میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کے لیے وہ آزادی چوک بنا رہے تھے، تو ان کی انڈسٹریاں دنیا بھر میں اتنی انڈسٹریاں، شوگر ملیں، ٹیکسٹائل ملیں، اسٹیل ملیں اتنی بن گئیں کہ کیا وہ کاروبار بھی نہیں کرتے تھے اور ان کی ملیں بن گئی، اور جو دن رات کاروبار کرتے ہیں میاں شریف کے بھتیجے، ان کی اتنی ملیں نہیں ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سیاست میں آئے تو ان کی انڈسٹریاں آٹومیٹکلی بڑھ گئیں، لیکن وہ دن رات عوامی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر جو بزنس مین ہے ان کا بزنس میں اضافہ نہیں ہوا، غربت کا خاتمہ نہیں ہوا، پاکستان کی صنعتوں میں اضافہ نہیں ہوا، پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ نہیں ہوا، پاکستان کے سونے کے ذخائر نہیں نکلے۔ دیکھو نا، ایک بندہ کاروبار بھی نہیں کرتا تو وہ اس کی فیکٹریاں بڑھ جاتی ہیں، ان کی ملیں بڑھ جاتی ہیں، اور ان کی بزنس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں ان کا پیسہ ہے۔ لیکن وہ سیاست کر رہا ہے 35 سال سے، تو پاکستان کو انہوں نے کیوں نہیں ترقی دلائی؟ مجھے کیوں نہیں ترقی دلائی؟ ایک عام آدمی کو کیوں نہیں انہوں نے ترقی دلائی؟ پاکستان کا قرضہ کیوں نہیں اتارا؟ پاکستان کو اس لیول پہ کیوں نہیں لے کے گئے کہ پاکستان دوسرے لوگوں کو قرضہ دیتا؟ تو یہ سوچ ایک پاکستانی قوم کے اندر پائی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب پچھلے 35 سال سے سیاست کر رہے ہیں، بزنس کر ہی نہیں رہے، تو ان کی اپنی انڈسٹریاں جو ہے نا وہ بے بہا ہو گئیں، لیکن پاکستان کے جو بزنس مین ہیں وہ سارے تباہ ہو گئے ہیں، انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں، مزدور بے روزگار ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے قائدین سے بھی ہے کہ بھئی ان کا کون سا بزنس ہے، ان کی کون سی ایسی انڈسٹریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ان کا پیسہ جمع ہو گیا،
اور کس جگہ سے انہوں نے اتنا پیسہ کمایا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسہ چلا گیا. آصف زرداری صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کون سی ٹیکسٹائل ملیں تھی؟ چلو نواز شریف صاحب کی تو ملیں تھی اور انہوں نے ملوں سے زیادہ ملیں بنا لی ہوں گی، یہ ماننے کی بات ہے. تو لیکن آصف زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ کون سی ملیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی ملوں میں اضافہ کر لیا. لیکن ایک وقت تھا کہ زرداری صاحب نواز شریف کو چور، نواز شریف صاحب زرداری کو چور کہتے تھے. آج یہ دونوں مل کر عمران خان کو چور کہتے ہیں. لیکن عمران خان نے تو آپ کا چوری کی نہیں ہے، ان کی تو کوئی پروف ہی نہیں ہے، ان کی کوئی انڈسٹریاں نہیں ہیں ان کو. وہ تو کہتا ہے کہ بھائی میں اگر مر جاؤں تو میرا بنی گالا کا جو گھر ہے وہ بھی جو ہے نا حکومت پاکستان کو دے دیا جائے. جیسے طارق عزیز صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ پاکستانی قوم کو دے دی جائے. اب ہم کیا سمجھے کہ جو طارق عزیز صاحب ہے وہ بھی کرپٹ ہیں اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی طرح ہو گئے ہیں وہ. لیکن یہ سوچ ہے جو میں آپ سے آج یہ ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے حامی یہ بتائیں کہ میاں صاحب تو 35 سال سے کاروبار کر ہی نہیں رہے، تو ان کی انڈسٹریاں اتنی بڑھ گئی ہیں. اگر وہ اتنی انڈسٹریاں بڑھا سکتے ہیں نہ توجہ دیتے ہوئے بھی، جنہوں انہوں نے توجہ دی ہے ملک کو سنوارنے کے لیے، تو ملک کیوں نہیں ترقی کیا؟ ملک کا قرضہ کیوں نہیں ہوتا؟ ملک قرضے کے تلے کیوں دبا ہوا ہے؟ کیا ایک آزادی چوک بنا لینے سے پورا پاکستان خوشحال ہو جائے گا؟ کیا ایک لاہور کا رنگ روڈ بنا لینے سے کیا پاکستان پورا خوشحال ہو جائے گا؟ آپ آئیں کبھی میاں والی سے لے کر میاں والی خوشحال بکر لیا مظفر گڑھ، یہ گرم علاقہ ہے، یہ دوزخ بنا پڑا ہے، لیکن یہاں پر خوشحالی کیوں نہیں آئی میاں صاحب؟ لیکن یہ جو سوال میں اس ویڈیو میں آپ سے چھوڑ رہا ہوں یہ عام پاکستانی کا سوال ہے کہ میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی انڈسٹریاں بڑھ گئیں، یا زرداری صاحب بتائیں کہ آپ کا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسہ چلا گیا لیکن ملک کیوں قرضے سے آزاد نہیں ہوا؟ ملک کی ترقی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ لہذا آپ کو اگر اچھا لگے تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اس طرح کے سوالات آئندہ بھی پوچھتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں. اگر لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو اس طرح کی ویڈیو آئندہ بھی آپ کو ہم بنا کے دیتے رہیں گے تاکہ چور کو چور کہا جائے اور چوکیدار کو چوکیدار کہا جائے. پاکستان زندہ باد.